السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر حاضر ہے آپ کا دوست محمد سلیمان ترکی ایک نئی ویڈیو لے کر، جس کا عنوان ہے کرامت غوث اعظم، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرزد ہوئی کچھ کرامتیں۔ اس سے پہلے کہ اس نایاب ویڈیو کو شروع کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لاسٹ تک دیکھیں، بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی طرح آپ کے دوست بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہمارے نئے آنے والے مہمان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت سراپا کرامت ہی کرامت تھی۔ حضرت شیخ علی بن نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ولی کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کرامت والا نہیں دیکھا۔ جس وقت چاہتے آپ کی کوئی کرامت دیکھنا، اسی وقت لوگ آپ کی کرامت دیکھ لیتے تھے۔ ہمارے سرکار سردار اولیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے چند مریدین اور ساتھیوں کے ساتھ ایک محلے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ پیران پیر آقا دستگیر نے جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو مسلمان نے عرض کیا کہ یہ عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ تم کس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کہتے ہو؟ عیسائی کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں، بلکہ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور ان کا امتی ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت و برتری کو تسلیم کرے گا؟ عیسائی نے کہا ضرور تسلیم کروں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی سے فرمایا کہ قبرستان لے کر کے چل اور کوئی بہت پرانی قبر جس کو تو جانتا ہو مجھے بتا، میں قبر کے مردے کو زندہ کروں گا۔ وہ عیسائی ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر قبرستان گیا اور ایک پرانی بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اس قبر کا مردہ دنیا میں گانے بجانے کا پیشہ کرتا تھا، اگر تیری مرضی ہو تو یہ مردہ گاتا ہوا قبر سے باہر آئے۔ حیرت سے عیسائی نے عرض کیا یہ تو اور اہم بات ہے، ایسا ہی کیجئے۔ ہمارے سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو دیکھا اور فرمایا قم باذن اللہ، تو قبر شق ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر عیسائی نے آپ کے ہاتھوں پر توبہ کی اور سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مسلمان ہو گیا۔ وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو۔ بہت مشہور ہے احیاء موتی غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیاء موتی غوث اعظم کا۔ نہ مسجد نہ بیت اللہ کی دیواروں سے پیدا، نہ مسجد نہ بیت اللہ کی دیواروں سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔
اے ایمان والو، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قبر پر کھڑے ہیں اور قبر کے اندر مردے کو دیکھ رہے ہیں اور اس مردے کے پیشے کو بھی دیکھ رہے ہیں جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اب ہم محبت و عقیدت سے سوچیں کہ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں تھے تو قبر کے اندر کے مردے اور اس کی حالت کو دیکھ لیتے تھے، اور آج مزار پاک میں جلوہ افروز ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا سے اپنے مزار مبارک سے دنیا والوں کو، خاص کر غلاموں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور، یہ لڑکا آپ سے بے حد محبت و عقیدت رکھتا ہے، اپنی غلامی میں قبول فرمائیں اور شریعت و طریقت کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ فرما دیں۔ چنانچہ وہ لڑکا عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت اپنے لڑکے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کا لڑکا جو کی روٹی بغیر سالن کے کھا رہا ہے اور کثرت عبادت اور ریاضت کے اثر سے بہت دبلا اور لاغر یعنی کمزور ہو گیا ہے۔ پھر جب وہ عورت بارگاہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغی کا گوشت تناول فرما چکے ہیں اور ہڈیاں برتن میں رکھی ہوئی ہیں۔ عورت نے عرض کیا کہ میرے آقا، آپ نے میرے بچے پر کوئی شفقت نہیں فرمائی، آپ تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو جو کی روٹی سوکھی بغیر سالن کے کھلا رہے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی اے مرغی، تو اس خدا کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرماتا ہے۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم سنتے ہی مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور بزبان فصیح یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الشیخ عبد القادر ولی اللہ۔ تب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بوڑھی ماں، سن، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا۔ جلایا استخوان مرغ کو دستے کرم رکھ کر، جلایا استخوان مرغ کو دستے کرم رکھ کر، بیاں کیا ہو سکے احیائے موتی غوث اعظم کا، بیاں کیا ہو سکے احیائے موتی غوث اعظم کا۔ چیل کو مارا اور پھر زندہ فرما دیا، یعنی جلال تو جلال اور بعد میں پھر اس پر کرم بھی فرمایا۔ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے تھے کہ ایک چیل چلاتی ہوئی اوپر سے گزر گئی جس سے سامعین کی توجہ پراگندہ ہو گئی، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم جلال میں ارشاد فرمایا، اے ہوا، اس چیل کا سر اڑا دے۔ حاضرین مجلس کا بیان ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہوتے ہی چیل کا سر ایک طرف اور اس کا دھڑ دوسری طرف جا کر گرا۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واعظ کی کرسی سے نیچے تشریف لائے اور چیل کے سر اور دھڑ کو ملا کر بسم اللہ پڑھا اور ہاتھ پھیر دیا تو وہ زندہ ہو کر اڑ گئی اور ہم لوگ دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو طاقت و تصرفات عطا کیے ہیں اس کو اپنے قصیدہ غوثیہ میں، غوثیہ شریف میں یوں بیان فرماتے ہیں، اگر میں اپنا راز کسی مری ہوئی لاش پر ڈال دوں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے۔ اے ایمان والو، ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عیسائی کے لیے مردے کو زندہ فرمایا اور چیل پر کرم فرما کر زندہ فرما دیا اور مرغی کا گوشت تناول فرمایا اور پھر اسی کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں کو جمع فرما کر مرغی کو بھی زندہ فرما دیا۔ گویا ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام عالم کو یہ سبق دیا کہ جب ہم رسول اللہ کے غلام، نبی پاک کے امتی، خدا کی دین و عطا سے
اس شان کے مالک و مختار ہیں کہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ساری خدائی کے پیشوا ہیں، ان کی شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت شیخ ابو الحسن قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور حضرت شیخ ابو الحسن علی بن ہیتی علیہ الرحمت و رضوان، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ حضرت کی خدمت میں تاجر ابو غالب بغدادی حاضر ہوا اور عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ کے رحیم و کریم نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دعوت کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کرے، اور میں آپ کو اپنے مکان پر دعوت کی زحمت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ آپ نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا۔ مقررہ وقت پر میں اور شیخ ہیتی آپ کے ہمراہ تاجر ابو غالب بغدادی کے مکان پر پہنچے۔ وہاں دیکھا تو بغداد کے بہت سے علماء و مشائخ اور اعیان موجود تھے۔ آپ کے سامنے دسترخوان لگایا گیا جس پر رنگا رنگ کے کھانے چنے ہوئے تھے، اور وہ شخص ایک بہت بڑا ٹوکرا لائے جس کا منہ ڈھکا ہوا تھا۔ یہ ٹوکرا دسترخوان کے ایک طرف لا کر رکھ دیا گیا۔ میزبان ابو غالب نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اجازت ہے کھانا شروع کیا جائے۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، اپنا سر جھکائے رہے، نہ خود کھایا نہ دوسروں کو اجازت دی۔ اہل مجلس پر آپ کی ہیبت اس طرح طاری تھی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے مجھے اور شیخ علی ہیتی کو اشارہ کیا کہ اس ٹوکرے کو اٹھا کر یہاں لاؤ۔ وہ ٹوکرا لایا گیا جو بہت وزنی تھا۔ پھر آپ نے مجھے اور شیخ علی ہیتی کو حکم دیا کہ اس ٹوکرے کو کھولو۔ جب ہم نے ٹوکرا کھولا تو اس میں ابو غالب تاجر کا اندھا اور فالج زدہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو تندرست ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کے فرماتے ہی وہ لڑکا تندرست شخص کی طرح کھڑا ہو گیا اور کوئی بیماری اس میں موجود نہیں تھی، اور وہ دوڑنے لگا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا اور لوگ نعرے لگانے لگے، اور قادری دولہا بغداد کے شہنشاہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ کھائے پیے اس ہجوم میں سے اٹھ کر اپنی خانقاہ شریف میں آ گئے۔ حضرت شیخ ابو سعید کیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے حکم سے مادر زاد اندھوں اور برس والوں کو اچھا کرتے اور مردوں کو جلاتے ہیں۔ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجیب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجیب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ ہمارے بڑے پیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کرامت بہت ہی مشہور ہے، اور محفلوں میں علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت لبے دریا بیٹھی رو رہی تھی۔ اتفاقاً ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرف گزر ہوا۔
حضرت نے دریافت فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے عرض کی حضرت 12 برس ہو گئے ہیں اس دریا میں میرے لڑکے کی بارات میں سامان ڈوب گئی اور میرا لڑکا بھی ڈوب گیا، اسی کے غم میں یہاں آ کر میں روزانہ روتی ہوں۔ آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی بارات اور ساز و سامان کے ساتھ صحیح سالم نکل آئی اور بوڑھی عورت خوش ہو کر اپنے مکان کو چلی گئی۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 198۔ حضرات یہ واقعہ ہے جس کا کتابوں میں ذکر نہیں ملتا، مگر مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی پیارا اور دل نواز جواب دیا ہے، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس ضابطے کا پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی طرف منسوب اگر کوئی واقعہ مشہور زبان زد خواص عوام ہو اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو اگرچہ کسی مستند کتاب میں نہ ہو ہرگز اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علم صرف کتابوں سے ہی نہیں بلکہ سینہ بسینہ بھی آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلی روایت اگرچہ نظر سے کتاب میں نہ گزری مگر زبان پر مشہور اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں تو اس کا انکار نہیں کیا جائے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 198۔ حضرات دولہا اور بارات کشتی کے ساتھ 12 برس پہلے ڈوب چکے تھے، 12 سال میں کیا ہوا ہوگا آپ خوب سمجھ سکتے ہیں، نہ گوشت بچا ہوگا نہ ہی ہڈی بچی ہوگی اور کشتی بھی خرد و برد ہو چکی ہوگی، مگر ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی بڑی شان ہے، لب ہلتے ہیں باب اجابت کھل جاتا ہے اور سائل و بھکاری کی منت و مراد پوری ہو جاتی ہے، بلکہ بری تقدیر بھی اچھائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خوب فرمایا مجدد ابن مجدد حضور مفتی اعظم الشاہ مصطفی رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، لکھے کو مٹا کر تو لکھنے پہ قادر، لکھے کو مٹا کر تو لکھنے پہ قادر، کہ ہیں تیرے لوح و قلم غوث اعظم، کہ ہیں تیرے لوح و قلم غوث اعظم۔ تو یہ تھی پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامتیں جو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ وہ آپ کو کیسی لگی۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد سلیمان ترکی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔